إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری تفسیر القرآن کی 111 نمبر کلاس ہے اور آج ہم سورۃ قاف سے شروع کریں گے جو کہ 26ویں سپارے میں ہے، 50 نمبر سورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ قاف یہ سورت مکی سورت ہے اور مکی صورتوں کا جو مضمون ہوتا ہے ان میں الفاظ ذرا گہرے ہوتے ہیں اور معنی اور مفہوم زیادہ تر اسلام کی عقائد پہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جنت اور جہنم کو، ان کا انجام یہ ہوگا، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کا انجام یہ ہوگا۔ سورۃ قاف حروف مقطعات قاف سے شروع ہوتی ہے اور پیچھے ہم سورۃ صاد میں پڑھ چکے ہیں کہ 3 صورتیں، سورۃ صاد، سورۃ قاف اور سورۃ قلم، نون والقلم وما یسطرون، یہ تینوں صورتیں ایک حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، صاد بھی، قاف بھی اور سورۃ قلم بھی۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ سورۃ صاد بھی اور سورۃ قاف بھی اپنے پہلے حرف کے نام سے ان کا نام رکھا گیا ہے، جبکہ سورۃ قلم سورۃ نون کے نام سے نہیں بلکہ سورۃ قلم کے نام سے معروف ہوئی ہے۔ اللہ اعلم بحکمتہ۔ قاف حروف مقطعات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ قاف جمعے کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، عیدین کی نماز میں پڑھتے تھے سورۃ قاف اور سورۃ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ قمر۔ گویا کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مجموعوں میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیغام ہے کہ اللہ کو مانو، جنت اور جہنم پہ یقین رکھو اور یہ ذہن رکھ لو کہ ایک دن زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ ہے اس سورت کا بڑا پیغام۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن مجید کی۔ قرآن ہے، مجید ہے، مجد والا ہے یعنی بزرگی والا ہے، برتری والا ہے۔ گویا کہ اس قرآن عظیم کی، اس بڑی شان والے قرآن کی قسم ہے۔ اب قسم کس بات پہ ہے وہ والا مقسم علیہ جو ہے وہ الفاظ میں موجود تو نہیں ہے، لیکن مفہوم موجود ہے کہ قسم ہے اس قرآن مجید کی کہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ آگے والا جو مضمون آ رہا ہے اس میں سے لگتا ہے لَتُبْعَثُنَّ کہ قرآن کی قسم ہے، جو باتیں آگے کی جا رہی ہیں وہ برحق ہے اور ان باتوں میں یہ بھی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان کافروں نے بجائے ماننے کے بلکہ اس پہ تعجب کیا کہ ان جاء منذر منہم، کہ انہی میں سے، انسانوں میں سے، بشر میں سے ایک ڈرانے والا کیسے آ گیا، جبکہ چاہیے تھا کہ بھئی انسانوں سے آیا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا یا اللہ تعالیٰ کوئی اور بھیج دیتا تو پھر تو عذر ہوتا کہ بھئی وہ تو فرشتہ ہے، ہم کیسے کریں۔ تو اللہ نے انہی میں سے ایک کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب چیز ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، کہ اب دوبارہ پھر لوٹ کے آنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی عقل میں بڑی دور کی بات ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ کوئی مرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اٹھ کے دوبارہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ نے فرمایا ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ زمین ان میں سے کتنا جو ہے وہ کم کر رہی ہے، ما تنقص،
جو کم کر رہی ہے زمین ان میں سے۔ انسان مر جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، راکھ بن جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے زمین ان میں سے کتنی چیز کو کم کر رہی ہے، ہمارے پاس ذرے ذرے کا ہمیں پتہ ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک ایسی لکھت ہے، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی چیز بھی جو ہے بھولنے والی نہیں ہے۔ حفیظٌ یعنی یاد رکھنے والی ہے، حفاظت کیے ہوئے سب کچھ اس کتاب میں ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، سچی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ لما جاءہم، جب ان کے پاس آئی بات اس کو جھٹلا رہے۔ فہم فی امر مریج، پس یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں فی امر مریج، ایک ایسے امر میں، ایک ایسے معاملے میں جو مریج ہے یعنی مختلط ہے اور اس میں الجھے ہوئے، کسی الجھے ہوئے چیز میں یہ پڑے کھڑے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ہم اس کو مان لیں، لیکن یہ ایک الجھی ہوئی چیز میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، بجائے ماننے کے اس پہ جو ہے کر رہے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، فرمایا افلم ينظروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف ان کے اوپر کہ ہم نے اس کو کیسے بنا دیا، کیف بنیناها وزیناها، اور ہم نے اس کو مزین کر دیا، وما لها من فروج، اور فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شغاف نہیں ہے، کوئی اس کے اندر سوراخ نہیں ہے جو انہیں نظر آ رہا ہو۔ یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے۔ جو اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو مَدَدْنَاهَا، ہم نے اسے لمبا کر دیا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا، زمین کو ایک برابر کر کے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں زمین کو ایک مددنا کا معنی کیا ہوتا ہے، کھینچ کے لمبا کر دیا، بچھونا بنا دیا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ہی اس زمین پہ ڈال دیے، پہاڑ لگا دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، وَأَنبَتْنَا، اور اگائے ہم نے، فِيهَا اس میں، من کل زوج بہیج، یعنی ہم نے اس میں جو پودے اگائے ہیں، جو ہم نے اس میں اناج اگایا ہے، وہ ہم نے مختلف قسم کے خوشنما چیزیں، بہیج کا معنی بہجہ سے ہے، جس کا مطلب بڑی عمدہ، اور زوج بمعنی جوڑا نہیں ہے بلکہ قسم ہے، بڑی شاندار اگائی ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ ہم نے۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، فرمایا یہ تبصرہ ہے یعنی رجوع کرنے والے کے لیے ایک دیکھنے کی چیز ہے اور نصیحت پکڑنے کی چیز ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ اور یعنی یا پھر ذکرہ بمانا تبصرۃ و ذکرہ، یعنی اس کے لیے ایک واضح کھلی چیز ہے دیکھنے والی، وہ ذکرہ، اور اس کے لیے جو ہے وہ عقل کی بات ہے، اس کے لیے جو ہے وہ دانائی کی بات ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے ایک مبارک پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس کے ذریعے جو ہے وہ حصید کٹے ہوئے، یعنی حب کا معنی ہوتا ہے دانے، یعنی کٹے ہوئے اناج جو انسان کاٹ لیتا ہے، وہ بھی ہم نے اس کے ذریعے جو ہے وہ اگائے۔ والنخل، اور کھجوریں بھی جو ہے وہ ہم نے اگائیں جو بڑی بلند ہوتی ہیں، باسقات، کھجوریں تو بلند ہیں لیکن ان کے خوشے جو ہیں وہ باسقات، تہ بتہ ہیں، طلع نضید، ان کے جو خوشے ہیں اس کے ایسی ہم نے بلند، والنخل باسقات، کھجوریں بنائیں جو بڑی اونچی ہیں، ان کے لیے جو خوشے نکلے ہوئے ہیں، ان کا پھل وہ جو ہے وہ تہ بتہ ہے۔ رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم نے اپنے بندوں کے لیے رزق بھیجا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، اسی سے ہم نے ایک بنجر زمین کو آباد کر دیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ آباد کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، اصحاب الرس نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا۔ اصحاب الرس کون ہے؟ اس سے مراد بہت سے محدثین میں مختلف رائے ہیں، لیکن غالب یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں وہ لوگ جو اصحاب اخدود ہیں، جن کا واقعہ سورۃ بروج میں آئے گا، جنہوں نے مسلمانوں کو گڑھے
کھود کر انہیں جو ہے وہ پھینکنے کی کوشش کی تھی، تو انہیں اصحاب الرس کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں ان سے پہلے وہ گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو کیسی کیسی سزائیں دی۔ اسی طرح وعاد و فرعون، قوم عاد، قوم فرعون، و اخوان لوط، اور قوم لوط، یہاں لوط علیہ السلام کے بھائی مراد نہیں ہیں، یہاں اخوان بمعنی قوم کے بھی آتا ہے کہ قوم کے لوگ، لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ اصحاب الایکہ، اور جھنڈ والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، وقوم التبع، یمن کے یا قوم سبا، کلن کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے جھٹلایا اور ہر ایک پہ اللہ کی وعید جو ہے وہ پوری ہوگی۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم ان کو پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ سچ یہ ہے ان کی ایک دوبارہ پیدائش ہوگی، اس سے جو ہے یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، التباس میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان کے زیادہ قریب ہیں حبل الورید سے بھی۔ حبل ورید کہتے ہیں انسان کی شاہ رگ کو۔ اس قرب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات یہاں یہاں ادھر ادھر یہاں پہ سب جگہوں پہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی ذات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ فرمایا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے اس کا کنٹرول اتنا ہے کہ ایسے جیسے شہرک کے قریب ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہوتے ہوئے کنٹرول کیے ہوئے ہے، یہ مطلب ہے شہرک کے قریب ہونے کا۔ اگرچہ بعض مفسرین نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَرِيثِ سے فرشتے مراد لیے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ شہرک کے زیادہ قریب۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب حاصل کرتے ہیں لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمین وعن الشمال قعید، جو اس کے دائیں اور بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کے شہرک کے بھی قریب ہیں جب دو لینے والے لیتے ہیں، یعنی جو فرشتے اس کے ایک اس کے دائیں سائڈ پہ ہے، ایک اس کے بائیں سائڈ پہ ہے، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ پہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کے ہر ایک عمل کو اور ہر ایک بول کو لکھ رہے ہیں، اور وہ اس کے دائیں اور بائیں ہیں قائد بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی شہرک کے بھی قریب ہیں، اور اس طرح کر کے کہ فرشتے ہیں جو حاصل کرنے والے ہیں، یتلقى المتلقیان، جب وہ دو لیتے ہیں یعنی معلومات کٹھی کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں دونوں لینے والے جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں وہ بولتا کوئی بھی بات، ما یلفظ من قول، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، الا مگر لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس رقیب نگہبان عتید تیار ہوتا ہے، یعنی ایک بڑا ہی چست نگہبان، تیار نگہبان اس کے پاس موجود ہوتا ہے، جو بھی زبان سے بولتا ہے وہ فوری نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، اور موت کے سکرات، موت کی بے ہوشی آئے گی یقیناً بالحق، حق کے ساتھ۔ جب کسی چیز کو مستقبل میں آنا ہو اور اس کی ماضی کا صیغہ اس کے لیے جو استعمال کیا جائے تو اس بات کو پکا کرنا ہوتا ہے کہ موت کی بے ہوشی یقیناً سچی ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہی ہے جس سے جو ہے تم بھاگتا پھرتا تھا۔ موت سے کون جو ہے وہ بھاگ سکتا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا اس دن کہا جائے گا ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وعدے کا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر ایک انسان اس طرح کر کے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ ایک سائق کا معنی اس کو آگے لے جانے والا، اس کو آگے چلانے والا، اور شہید اس کے اوپر گواہی دینے والا، یعنی فرشتے ہر ایک انسان کو جو ہے وہ میدان میں لے کے آئیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اور انسان آج کے اس دن کے بارے میں تو غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ،
یعنی جو تیری غفلت کا تیرے اوپر جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے. جو تیرے اوپر فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے ہٹا دیا عنک تجھ سے غطاءک وہ پردہ. فبصرک اليوم حدید، آج تو بہت تیز نگاہ سے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. فبصرک اليوم حدید، پس آج تیری تیز بہت تیز نگاہ ہے، جو چاہے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے، اپنی طرف سے وظیفہ بنایا ہوا ہے کہ نماز سے جیسے سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوری اپنا دایاں ہاتھ ماتھے پہ رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کو کوئی 11 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھتے ہیں یا 3 دفعہ، اور فضیلتیں بیان کی ہوئی ہیں. یاد رکھ لیں، نماز پڑھنے کے فوری بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ کے کچھ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت میں ثابت نہیں ہے. یہ کوئی شرعی عمل نہیں ہے. نماز کے جو بعد کے اذکار ہیں، اللہ اکبر، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر آیت الکرسی، اور پھر جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور آخری 3 صورتیں، یہ نماز کا اذکار ہے. یہ ہاتھ کو ماتھے پہ رکھ کے یہ آیت پڑھتے رہنا، اس کی کوئی دلیل کہیں موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن جب یہ انسان سامنے آئے گا نا، قرین ہو، جو فرشتہ اس کا ہم نشین ہوگا، وہ یہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو کچھ میرے پاس ہے. عتید یعنی حاضر ہے، تیار ہے. فرشتہ اس کا جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ لکھا ہوا اس طرح لا کے سامنے دے دے گا، اور پھر کہا جائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں ہر اس سرکش کافر کو جو حد سے گزرنے والا ہوتا ہے کافر، ان کو جا کے جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دو. مناع للخیر، یہ لوگ ایسے تھے بھلائی سے روکتے تھے، نیک کام سے روکنے والے تھے. معتدن، حد سے زیادہ گزرنے والے تھے، مریب شک میں پڑنے والے تھے. یہ لوگ مناع الخیر، خیر کام سے ممنوع کرتے تھے، معتدن اعتداء اور زیادتی کرتے تھے، اور مریب اور شک میں کرنے والے ہوتے تھے. آج ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنایا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، بس ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. قال قرینہ، اب اس کا ساتھی جن یا اس کا ساتھی شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب میں نے تو اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا. اطغیتہ کا معنی گمراہ بھی کرنا آتا ہے، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا. ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور تحقیق میں جو ہے وہ پہلے سے تمہارے تک وعید جو ہے عذاب کا وعدہ تمہیں پہنچا چکا ہوں، تمہیں بتایا جا چکا تھا کہ جو یہ کریں گے ان کا عذاب ہی ہوگا. ما یبدل القول لدی، میرے پاس اب کوئی بات بدلتی نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پہ کوئی ظلم کرنے والا ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن قیامت کا وہ ہوگا جب فرمایا ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، اور جہنم کہے گی هل من مزید، کوئی اور ہے تو اسے بھی لا کے ڈال دو. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، سارے ڈالنے کے بعد جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید، اور کوئی اس میں جو ہے وہ ڈالا جائے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھے گا اور جہنم نیچے کرے گی قطن قطن، جیسے کوئی انسان کسی بھاری چیز پہ بیٹھ جاتا ہے، نیچے کڑکڑ کڑ کی آواز آتی ہے، تو جہنم پہ اس طرح ہوگا، اور تب اس جہنم کو جو ہے وہ صبر آئے گا. اس کے مقابل میں جو جنت ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور مزین کر دیا جائے گا، راستہ کر دیا جائے گا جنت کو للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، یہ کوئی دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ دیا جا رہا تھا، لِكُلِّ أَوَّاب، ہر اس کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، حفیظ جو پابندی کرنے والا ہے. وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا جنت کا،
من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا، بالغیب بن دیکھے ہوئے، وجاء بقلب منیب، اور ایک ایسا دل لے کے آیا جو کہ توجہ کرنے والا ہے، جو دل رجوع کرنے والا ہے، تو اسے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یوم الخلود، یہ دن ہے جو جنت میں ہمیشہ رہنے والوں کا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں جنت میں جو وہ چاہیں گے سب ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ان کے اس کے اوپر ہماری طرف سے مزید بھی ہوگا، یعنی جو وہ خواہش کریں گے وہ انہیں پورا کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر مزید ہماری طرف سے بھی ہوگا، اور وہ مزید اللہ کا دیدار ہوگا جو قیامت والے دن نیک لوگوں کو، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، دیکھو ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے، کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے کہیں زیادہ طاقت میں تھے۔ فنقبوا فی البلاد، انہوں نے بھی کئی شہروں میں سفر کیے، کتنے شہروں میں وہ بھی اپنے لیے ڈھونڈتے رہے، روزگار یا کرتے رہے، کاروبار، تجارت، حل من محیص، نہیں ہوا ان کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ۔ یا یہ ہے کہ شہروں میں وہ گھومتے تو رہے لیکن انہیں کوئی کنارہ جو ہے، کوئی ٹھکانہ انہیں جو ہے وہ نہ ملا۔ ان فی ذلک لذکریٰ، اس سب کچھ میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کا کوئی دل ہو، او القی السمع، یا توجہ سے اس نے سنا ہو، وہو شہید، اور وہ گواہی دینے والا بھی ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین بنانے پہ ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ لہذا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو بھی کوئی باتیں کرتے انہیں جو ہے اس پہ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس دوران ان اوقات میں صبح و شام کے اذکار ہیں، اور ان اوقات میں صبح و شام رب کی حمد و ثنا ہے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات میں سے بھی اس کے لیے تسبیح کرو، اس کے لیے جو ہے وہ نفل نماز پڑھو۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے آخر میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، سن رکھیں جس دن کہ پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ سنو، ایک دن آئے گا جس دن ایک آواز لگائے گا، آواز لگانے والا قریب سے۔ اس سے مراد شاید یہ آواز لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا تو اس وقت ایک آواز ہوگی جس کے پیچھے جو ہے یہ دوڑتے ہوئے میدان حشر میں جائیں گے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن ان کو جو ہے وہ چیخ سنائی جائے، ذالک یوم الخروج، اس دن نکلنے کا بھی دن ہوگا جس میں سور پھونکا جائے گا۔ اس دن ایک دفعہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا جب سب کو تباہ کیا جانا ہے، اور پھر سور پھونکا جائے گا جس دن سب کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ انا نحن نحیی، انا بے شک ہم، یقیناً ہم، نحیی زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور ہماری طرف ہی سب کا رجوع کرنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یوم وہ دن ہے جس دن زمین پھٹ جائے گی، پھٹے گی زمین اس قیامت کے دن، اور یہ وہاں سے تیزی سے جلدی سے جو ہے وہ نکلیں گے۔ سراعا ذالک حشر علینا یسیر، یہ ان کا جمع کرنا ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر کوئی جبار نہیں ہے، کوئی آپ ان کے اوپر جو ہے وہ زبردستی کرنے والے نہیں بنا کے بھیجے گئے۔ لہٰذا فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کرتے رہیں۔ من یخاف وعید،
جو وعیدوں سے ڈرتا ہے اسے قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں۔ یہ ہے سورۃ قاف، جس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی ایمان والوں کے لیے مزین کیا ہے۔ جو لوگ قلب سلیم لے کے اللہ کی طرف آئے، اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت میں جو چاہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری طرف جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اسے صحیح طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے آگے جو ہے وہ سورۃ ذاریات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی اور اس پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔